کو کھولے. آج کی ہماری تلاوت مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 23واں باب 44ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت کے آخر تک کلام مقدس میں سے تلاوت سنیں گے. جس بچے کو مل گیا وہ جلدی سے حوالہ تلاوت کر دے. ٹائم کو خصوصی طور پر مد نظر رکھیں. شکریہ. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا چھانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہے. آمین. تو ابھی آپ نے پہلا کلمہ جو معافی کے حوالہ سے تھا اس میں چند باتوں کو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی. معافی کے تعلق سے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے معافی کو عام کیا. پھر جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نجات کے بارے میں تعلیم ملتی ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور تیسرا کلمہ ہمیں یوں تعلیم دیتا ہے جس کو ہم محبت کے بارے میں یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے محبت کے گیت کو عام کر دیا ہے. اور چوتھا کلمہ جو کفارے کے حوالہ سے ہم نے سیکھا. 5ویں کلمے میں ہم نے جسمانی دکھوں کے بارے میں سیکھا. اور چھٹا کلمہ جو ابھی آپ نے فتح مندی کے حوالہ سے جاننے کی کوشش کی ہے. اور 7واں کلمہ جس کے بارے میں بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے با آواز بلند یہ الفاظ صادر فرمائے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اس کلمے کے اندر چند باتیں بڑی اہم ہیں جو آج میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے روشنی کے حوالہ سے ہے. چوتھے کلمے میں آپ نے اس روشنی کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کی تھوڑی سی. میں اس کو تھوڑا سا ڈیپلی بیان کرنا چاہوں گا. بھائی آصف نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا. ان کی سٹڈی بڑی اچھی اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو سٹڈی کیا ہے. لیکن اس روشنی کی وجہ میں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ کیوں یہ اندھیرا چھا گیا. بہت سے مفکرین بہت سے اسکالر یہ بیان کرتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ شاید یہ سورج گرہن کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن اگر آپ علم شمس کا مطالعہ کریں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سورج اور چاند دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں تو کبھی بھی سورج گرہن نہیں لگتا. یہ یاد رکھیے. جب سورج اور چاند دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں تو کبھی بھی سورج گرہن نہیں لگ سکتا. اس لیے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ اندھیرا سورج گرہن کی وجہ سے نہیں ہے. کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے
ابھی ہم لوکا کی انجیل کے اندر پڑھا کہ اندھیرا چھا گیا. بائبل اس کو ان الفاظ میں بیان کرے. اور اگر ہم اس کی ڈیٹیل کے بارے میں جانیں تو بڑے طریقوں سے اس کو بیان کیا گیا ہے. چوتھے کلمے میں بھی اس اندھیرے کا ذکر ملتا ہے. ساتویں کلمے کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اور دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ مقدس کا پردہ پھٹ گیا. یہ پردہ جو انسان اور خدا کے درمیان تھا، اگر آپ اس پردے کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو خروج کی کتاب کے اندر آپ کو ذکر ملے گا. خروج کی کتاب اس کا 26واں باب 31ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت کے آخر تک آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. مقدس کا پردہ یہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان ہوتا تھا. اور اسکالر لکھتے ہیں کہ اس کی موٹائی 4 انچ تھی. اور ہمارے بزرگ جانتے ہیں، میری عمر کے سارے جانتے ہیں، آج کل تو مشین کا دور ہے، لیکن اس سے پیچھے اگر آپ 30 سال 35 سال پیچھے چلے جائیں تو کھیتی باڑی کا کام جو ہے یہ بیلوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور اسکالر لکھتے ہیں کہ اگر بیلوں کی 4 جوڑیاں ایک طرف اور 4 جوڑیاں دوسری طرف لگا دی جائیں تو بھی وہ اس پردے کو پھاڑ نہیں سکتی، کیونکہ یہ پردہ اتنا طاقتور ہے. لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی زبان اطہر سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو ہیکل کا پردہ درمیان سے پھٹ کر 2 حصے ہو گئے. اور تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ ہے زمین لرز گئی، بھوچال آ گیا. ایک بڑا بھوچال آیا اور ساری کی ساری زمین ہل گئی، لرز گئی. اور چوتھی بات لکھا ہے کہ قبریں تڑک گئی. شاید آپ کو یاد ہوگا 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا. جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ کبھی بھی اس سین کو بھول نہیں سکتے. میری بھی ان گنہگار آنکھوں نے سامنے اس سین کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ بالا کوٹ کے اندر زمین پھٹ گئی اس زلزلے کی وجہ سے. اور یہاں پر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو لکھا ہے کہ قبریں تڑک گئی، پھٹ گئی. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ بہت سے لوگوں اپنے عزیزوں کو جو کئی سالوں سے مردہ زمین کے اندر دبے ہوئے تھے، شہروں کو زندہ واپس آتے ہوئے تھے. آمین. اور 5ویں بات جو اس کے اندر ہے ایک بہت بڑی گواہی. یہ گواہی اس صوبیدار کی ہے جو وہاں پر موجود تھا. جب اس نے یہ سارا واقعہ دیکھا، یہ سارا سین اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا، تو اس نے اعلانیہ یہ الفاظ دہرائے کہ واقعی یہ خدا کا بیٹا تھا، یہ کوئی اور شخصیت نہیں.
یہ خدا کا بیٹا تھا جس کو انہوں نے مصلوب کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج خداوند یسوع مسیح میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر مصلوب ہو گیا، جان دے دی۔ کیا ہمیں اس مصلوبیت کی قدر ہے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر اس کی قدر ہے؟ اگر اس سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا تو اب آپ کے پاس وقت ہے اس صلیب کی قدر کو جانے اور اسے اپنے دل کے اندر نقش کر لیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگیاں بدل جائیں۔ آمین۔ اگر صوبیدار کی زندگی بدل سکتی ہے، اگر برابر کی زندگی بدل سکتی ہے، اگر ڈاکو کی زندگی بدل سکتی ہے، تو خدا آپ کی زندگی کو بھی بدلنے کی قدرت۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔